بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1108 ہے اور آج سورہ بنی اسرائیل کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 13 اور 14۔ چلیے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وہ کل انسان، اور ہر انسان، الزمناہ، ہم نے لازم کر دیا ہے اس کے لیے، طائرہ، اس کا عمل، فی عنقی، اس کی گردن میں، ونخرج، اور ہم نکالیں گے، لہو، اس کے لیے، یوم القیامہ، قیامت کے دن، کتاباً، ایک کتاب، یلقاہ، وہ اسے پائے گا، منشورا، کھلی، اقرأ، اسے کہا جائے گا کہ اسے پڑھ لے، کتابک، اپنا نام اعمال، کفا، کافی ہے، بنفسک، تیرا نفس کی، الیوم، آج، علیکا، تجھ پر، حسیباً، حساب لینے والا۔ ترجمہ ہے، اور ہر شخص کے عمل کا انجام ہم نے اس کے اپنے گلے سے چمٹا دیا ہے، اور قیامت کے دن ہم اس کا اپنا عمل نامہ ایک تحریر کی شکل میں نکال کر اس کے سامنے کر دیں گے، جسے وہ کھلا ہوا دیکھے گا۔ کہا جائے گا کہ لو، پڑھ لو اپنا عمل نامہ، آج تم خود اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہو۔ ان 2 آیتوں میں 5 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، ہر شخص کے عمل کا انجام ہم نے اس کے اپنے گلے میں چمٹا دیا ہے۔ دوسری بات، قیامت کے دن ہم اس کے اعمال نامے ایک تحریر کی شکل میں نکال کر اس کے سامنے کر دیں گے۔ تیسری بات، جس تحریر کو انسان کھلا ہوا دیکھے گا۔ چوتھی بات، کہا جائے گا کہ پڑھ لو اپنا نامہ اعمال۔ پانچویں بات، آج تم خود اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہو۔ اللہ۔ بزرگان محترم، دن اور رات کی تخلیق اور ان کے مقاصد کے تذکرے کے بعد اللہ تبارک و تعالی انسان کے اچھے اور برے اعمال سے متعلق ذمہ داری کا احساس انسانوں کے دلوں میں ان آیات کے ذریعے پیدا فرما رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ وہ کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، ہر شخص کے عمل کا انجام ہم نے اس کے اپنے گلے سے چمٹا لیا ہے۔ یعنی جس طرح جانوروں کی گردنوں میں قلادہ، یعنی رسی باندھی جاتی ہے کہ وہ اس گردن سے کبھی وہ رسی جدا نہیں ہوتی، ہمیشہ اس کے ساتھ وہ لٹکی بھی رہتی ہے، بالکل اسی طرح انسان کی زندگی سے صادر ہونے والے اچھے اور اعمال، برے اعمال، اچھے اور برے اعمال بھی اس کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اللہ، انسان کی زندگی کے اعمال اور اس کا انجام اس سے جڑا ہوا ہے۔ انسان کو اس کی زندگی میں اختیار دیا گیا ہے کہ وہ چاہے تو اچھا عمل کرے، چاہے تو برا عمل کرے، لیکن انجام انسان کی زندگی سے چمٹا ہوا ہے، وہ اس کی زندگی سے کبھی جدا نہیں ہو سکتا۔ ہر انسان کا ایک انجام ہے، اچھا یا برا۔ جس نے ایمان والی زندگی گزاری، اعمال صالحہ کو، نیک اعمال کو لازم پکڑ لیا، تقوی، پاک دامنی، توکل، عبادت، حسن اخلاق، درست معاملات والی زندگی گزاری، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اختیار کی، حقوق العباد ادا کیے، تو ایسے شخص کے ساتھ اس کا انجام اچھا ہوگا، اس کا اچھا انجام جڑا ہوا ہے اس کے ساتھ، وہ انجام اس سے کبھی جدا نہیں ہوگا۔ اور جس نے کفر اور شرک کی زندگی گزاری، اس پر اس کی موت بھی، جس نے زندگی پر بے لگام زندگی گزاری، نہ اس نے اپنے حقیقی رب کا حق ادا کیا اور نہ ہی بندوں کے حقوق کی رعایت کی، اس کا برا انجام اس کی زندگی سے جڑا ہوا ہے۔ اور جس طرح دفاتر میں ہر شخص کی ماہانہ یا سالانہ رپورٹ تیار ہوتی ہے، اس کی فائنل کمپیوٹر میں محفوظ، اور اس کی فائل کمپیوٹر میں محفوظ ہو جاتی ہے، سیو کر دی جاتی ہے، انسان کی زندگی کا بھی یہی حال ہے کہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کہ یہ لکھنے والے فرشتے ہیں، جو کچھ کرتے ہو تم اس کو جانتے بھی ہیں، اور اچھے اور برے اعمال سارے فرشتے وہ لکھ لیتے ہیں۔ اس کی فائل تیار کی جاتی ہے، اور جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کی فائل مکمل کر دی جاتی ہے۔ کوئی شخص اس فائل کی کوئی چیز نہ حذف کر سکتا ہے اور نہ ہی اس میں کوئی اضافہ کر سکتا ہے۔ اس شخص کی یہ فائل قیامت تک کے لیے محفوظ کر دی جاتی ہے۔
پھر جس دن قیامت قائم ہوگی تو سارے انسانوں کی ساری فائلوں کی پرنٹ نکال کر سامنے رکھ دی جائے گی. ہر انسان کی اپنی فائل کی پرنٹ اس کے سامنے رکھ دی جائے گی، اور وہ نخرج لہ یوم القیامت کتابا یلقاہ منشورا، اور اس کے لیے ہم کتاب نکال دیں گے، اس کتاب کو کھلی ہوئی دیکھ لیں گے. یعنی قیامت کے دن ہر انسان کی اس کی اپنی ایک کتاب ہوگی جس کو انسان دیکھے گا، اور وہ کتاب کھلی ہوئی ہوگی، اور اس کا رخ اس انسان کی جانب ہوگا تاکہ وہ پڑھ لے کہ واقعی وہی باتیں لکھی ہوئی ہیں جو اس نے اس دنیا میں کی تھی. اس کتاب میں اس کے سارے اعمال ہوں گے، اس کے اچھے کام بھی ہوں گے، اس کے برے کام بھی، اور یہ عمل نہ ہوگا جو کتابی شکل میں اس کے ساتھ ہوگا. حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث قدسی بیان کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم کی اولاد، ہم نے تیرے لیے ایک صحیفہ رجسٹر واضح کر دیا اور تجھ پر معزز فرشتے مقرر کی. یہ تیری داہنی جانب اور تیری بائیں جانب، داہنی طرف والا سیدھی طرف والا فرشتہ تمہاری نیکیاں محفوظ کرتا ہے، اور بائیں طرف والا فرشتہ تمہارے گناہ کو محفوظ کرتا ہے. تو تم جو چاہے عمل کرو، چاہے کم چاہے زیادہ، یہ کام تمہاری موت تک ہوتے رہتے. قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا کہ اقرا کتابک، تم اپنی کتاب پڑھو. اللہ اکبر. یعنی اپنا نام اعمال پڑھنے کو کہا جائے گا انسان کو، ہر انسان سے کہا جائے گا تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ تم نے اپنی زندگی کیسے گزاری ہے. تیرے اعمال کے حساب کے لیے اور تیرے اعمال کو شمار کرنے کے لیے یہی کتاب تیرے لیے کافی ہے. ایک حساس اور عقل مند مسلمان کے لیے چونکا دینے والی آیت ہے جو اس کے شعور کو بیدار کرتی ہے اور اس کو اس فکر کی دعوت دیتی ہے کہ اپنا حساب کرتا رہے کہ اس نے اپنی زندگی میں کیا 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 ہے اور کیا نہیں کیا ہے. اگر انسان نے اس مختصر سی زندگی میں اس پر غور نہیں کیا اور اپنا رخ تبدیل نہیں کیا تو کل قیامت کے دن اس کا حساب، اس پر غور و فکر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے حکم دیا گیا حاسب قبل ان تحاسب، کہ تم حساب کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے. یہ نامہ اعمال قیامت کے دن دو شکلوں میں لیا جائے گا. نیک لوگوں کا نامہ اعمال ان کے سیدھے ہاتھوں میں ہوگا اور برے لوگوں کا اعمال ان کے برے بائیں ہاتھوں میں ہوگا. سورۃ الحاقہ کے اندر یہی منظر کشی کی گئی ہے کہ اما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ وهو فی عیشۃ راضیہ فی جنۃ عالیہ قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ واما من اوتی کتابہ بشمالہ فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادری ما حسابیہ. اللہ اکبر. اس منظر کشی کو پر غور کریں اور یہ جذبہ اپنے دل میں پیدا کریں، احساس پیدا کریں کہ کل قیامت کے دن ہمارا نام اعمال ہمارے سامنے رکھا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.